اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پارٹس آف اسپیچ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو پارٹس آف اسپیچ میں آپ لوگوں کو اگلا ٹاپک پڑھانے والا ہوں، پارٹس آف اسپیچ۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں ایڈجیکٹیو کے بارے میں بتایا تھا۔ ایڈجیکٹیو کا میں نے بتایا تھا کہ وہ اس کی شارٹ تعریف یہ ہے کہ ڈسکرائبز اے ناؤن، یعنی ناؤن یا اسم یا کسی نام کے معنوں میں اضافہ کرنا، یا اس کی کسی نام یا اسم کی خصوصیت کو بیان کرنا، اس کی اچھائی برائی کو بیان کرنا، اس کی حالت کو بیان کرنا ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ تو آج میں دوسرا پڑھاؤں گا ایڈورب۔ ایڈورب، اب میں اسی لفظ کے اندر سے ہی آپ لوگوں کو تعریف نکال کے دے سکتا ہوں۔ اس کو دیکھ کے ہی آپ اس کو رٹا بھی نہیں لگائیں، آپ اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو دیکھ کے ہی میں آپ لوگوں کو اس کی تعریف مختصراً سمجھا سکتا ہوں۔ ایڈ کی کیا معنی ہے؟ جمع کرنا۔ ورب فاعل۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ورب میں اضافہ کرنا، جمع کرنا۔ کیا جمع کرنا؟ کچھ الفاظ، کچھ ایسے الفاظ جو ورب کے معنوں میں اضافہ کریں، اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ اب اس کا میں کچھ اس طرح سے تعریف کروں گا: a word that is primarily used to modify a verb, adjective and other adverb is called adverb. A verb that is primarily used to modify a verb, adjective and other adverb is called adverb. اب اردو میں کچھ اس طرح سے ترجمہ ہوگا کہ وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کسی لفظ کا خصوصاً توصیف یا توضیح کرے، ایڈورب کہلائے گا۔ وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کسی دوسرے لفظ کا خصوصاً توصیف یا توضیح کرے، ایڈورب کہلاتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو اور بھی واضح ہو جائے کہ ابھی تو آپ لوگوں نے تعریف یاد کر لیا، سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے۔ اب جب میں سینٹینسز آپ کو بتاؤں گا تو اس میں آپ لوگوں کو زیادہ پتہ چل جائے گا۔ اب اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہیں، ایگزامپلز: quickly, slowly, well, properly, etc. اس طرح کے کچھ الفاظ آپ لوگوں کو ملیں گے مختلف قسم کے جملوں میں۔ اب جملے میں آپ لوگوں کو اور بھی واضح ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو میں کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کو سینٹینس سمجھاؤں گا کہ
وہی بلی والی سب دوبارہ ہوگا کہ میری بلی تیزی سے کاتی ہے. My cat eats quickly. اب یہ کس کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ورب کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے. ادھر ورب میرے پاس ایٹ ہے. اگر ایڈجیکٹو میں نے کیا پڑھایا تھا؟ ایڈجیکٹو میں میں نے یہ پڑھایا تھا کہ مائی کیٹ از ویری مائی کیٹ از اسمال. میری بلی چھوٹی ہے. اس میں ورب کوئی نہیں ہے. اس میں جو اسمال ہے اس نے سیدھا سیدھا ڈائریکٹ نون کے اس کو نون کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کیا تھا. اب اس میں یہ جو ہے نا ورب کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے, ورب کی خاصیت کو بیان کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ایک اور جملہ بھی ہے, اب اس میں کوئی ایڈجیکٹو کوئی ورب نہیں ہے. علی واٹس, علی کام کرتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ میں کوئی یہ جو ایل وائی جس کے پیچھے آتا ہے, سلولی, کوئکلی, پراپرلی, سیفلی, ٹائملی, یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں جو ورب کہلاتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں ہمارے, اور ورب کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب میں اس کے ساتھ مختلف قسم کے الفاظ لگا سکتا ہوں. علی ورکس سمجھ آ گئی؟ تو یہ تھا میرے پاس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پارٹس آف اسپیچ کا ایک دوسرا پارٹ تھا, ایڈورب. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اب اسی کے ساتھ میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.